انشاءاللہ آج ہم صرف اور صرف بات کریں گے، یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، آج ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے عین اور حمزہ، ان دو پر ہم آج بات کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عین ہے اور عین کے نیچے عین کی انگریزی جو بنتی ہے، کبھی ایک ہی شکل ہوتی ہے، کبھی آئی کی آواز ہوگی، کبھی یو کی۔ مطلب عین کی کوئی مستقل انگریزی میں کوئی شکل نہیں ہے، کبھی عین آ بنتی ہے اور کبھی عین آئی بن جاتی ہے اور کبھی عین یو بنتا ہے۔ تو موقع محل کے اعتبار سے کبھی اے، کبھی آئی، کبھی یو بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اسی کو سمجھنا ہے، اسی کو ہمیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح حمزہ بھی، اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے اور اس کی اپنی کوئی شکل نہیں ہے۔ حمزے کی طرح یہ بھی اے آئی یو، کبھی اے، کبھی آئی، کبھی یو ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان کو سمجھنا ہے۔ آج ہم ان دو کا چرچا کریں گے تاکہ ہم بآسانی ان حروفوں کی پہچان کر سکیں، اور اردو میں ہم جو نام لکھتے ہیں کسی کا، تو اس نیم کو انگریزی میں بھی لکھ سکیں۔ تو ہم یہ چیزیں ہمیں آج سمجھنی ہیں، عین اور حمزہ کو جاننا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ، اس کی ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے عین کا۔ اگر عین ہمیں کیسے سمجھنا ہے، دیکھیں جیسے میں لکھتا ہوں، یہ آپ دیکھیں، اگر میں یہاں لکھ دوں تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ میں نے لکھ دیا ہے اردو میں عمر۔ تو عمر جو ہوتا ہے عین، میم اور را، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم اگر انگلش میں لکھیں گے تو کس طرح لکھیں گے؟ یہ اگر آپ سمجھ گئے تو یقین جانیں کہ آپ انگلش پڑھ لیں گے۔ اگر آپ اردو سے واقف ہیں تو اردو اگر آپ جانتے ہیں تو اردو کے ہی حرفوں کو، تمام حروفوں کو اردو کے آپ انگلش میں جب یہ پہچان کر لیں گے کہ انگلش میں اس کی جگہ پر کون سا لفظ آتا ہے، تو آپ انگلش پڑھ بھی لیں گے اور انگلش لکھ بھی لیں گے۔ جیسے دیکھیں آپ، عمر ہے، اب عمر کی انگلش بنائیں گے تو ہم عین کے نیچے آ اور آئی یو لکھا ہے، یعنی کہا ہے کہ عین کبھی اے، کبھی آئی، کبھی یو بنتا ہے۔ اب ہمیں یہ کیسے پتہ کریں گے کہ ہم عین اے کہاں لائیں، آئی کہاں لائیں، یو کو کہاں لائیں؟ تو ہمیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ عین، اے، آئی اور یو، ان تین الفاظ میں سے، حرفوں میں سے اب ہم یہاں پر کون سا حرف لائیں؟ ہمیں عمر لکھنا ہے۔ تو ہمیں کس طرح پہچان کرنی ہے کہ یو کہاں آنا ہے، اے کہاں آنا ہے؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عمر لکھا ہے، تو عمر اگر لکھا ہے تو عمر میں عین پر کیا آ رہا ہے؟ عمر میں عین پر کون سی حرکت کی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کیونکہ اردو میں اعراب و حرکات زبر زیر پیش نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ عین پہ کیا ہے، تو عین پر پیش کی آواز آ رہی ہے عمر۔ تو اب عمر کی عین پہ پیش کی آواز ہے، جہاں پیش ہو عین اور عین ضمہ کے ساتھ ادا کیا جاتا ہو عمر، تو وہاں پر یو آئے گا۔ وہاں پر کیا لائیں گے؟ یو۔ تو وہاں پر ہم یو لائیں گے۔ تو ہم جب ضمہ ہوگا تو کیا لائیں گے؟ یو لائیں گے۔ اور جب ہم یو لے کے آئیں گے تو پھر یو آنے کے بعد میں اب ہم کس طرح پڑھیں گے؟ دیکھیں، جب ہم یو لے کے آئیں گے
تو اب ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ تو عمر لکھیں گے یو کے ساتھ. یہ ہم نے بنایا یو، اور یو کے بعد بنے گا آپ کا ایم. ایم بنے گا آپ کا، اور این کے بعد میں آپ کا اے لگ جائے گا. دیکھیے میں ماؤس سے اس کو لکھ رہا ہوں، اور اس کو لکھنے میں تھوڑی دقت ہو جاتی ہے کیونکہ ماؤس اگر ساتھ چلتا ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، مجھے امید ہے. یو ایم اے اور آر، تو یہ آپ بن جائے گا عمر. مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ عمر کیسے بنایا، کیسے بنے گا. تو سب سے پہلے کیا رہے گا؟ سب سے پہلے آپ کا رہے گا یو، اور اس کے بعد آپ کا ایم اے آر، عمر. تو یہ عمر آپ نے جو ہے، تو یہاں ہم نے عمر اردو لفظ کو، اردو نام کو ہم نے انگلش میں کیسے لکھا؟ عمر، یو کے ساتھ. تو اب یو کہاں آنا ہے؟ آپ سمجھ چکے ہوں گے. جہاں پر عین کی جگہ پر عین ضمہ کے ساتھ ادا کیا جا رہا ہے تو وہاں ہم یو بنائیں گے عین کے جگہ پر انگلش میں. تو عین آ گئی. اب عین عمر میں عین ہے اور ضمہ کے ساتھ پڑھا جا رہا عمر، تو ہم نے کیا کرا؟ عین کی جگہ پر یو یوز کیا. تو جہاں ضمہ ہوتا ہے وہاں یو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں آئی اور اے. اب آئی دیکھ لیں. اگر کسی نام میں زیر ہو، جیسے دوسرا نام میں لکھتا ہوں عمران. اب میں نے دوسرا نام لکھا آپ کا عمران. تو عمران جب آپ پڑھیں گے تو عمران کے ساتھ میں یہ عین جو ہے ضمہ کے ساتھ ادا نہیں ہوگی، بلکہ اس عین پر کسرہ زیر کی آواز آئے گی. یہ زیر کے ساتھ پڑھا جائے گا. عین عین پر زیر کے ساتھ عمران، عمران، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کو کس طرح سے ہم انگلش میں بنائیں گے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اس کو انگلش میں کس طرح بنانا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ کیا لانا ہے؟ اب ہمیں یو نہیں لانا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں زیر ہے عین پر. یہاں ضمہ تھا، پیش تھا، تو یو لائے. زیر ہے تو کیا لائیں گے؟ آئی لائیں گے. زیر کے ساتھ کیا لاتے ہیں؟ آئی آئے گی. اب آئی آ جائے گی تو کیسے بنے گا عمران؟ دیکھیں ایسے بنے گا. یہ آئی ہو گئی، اور یہ ایم ہو گیا، اور یہ جو ہے آپ کا را ہو گیا، اور یہ آپ کا اے ہو گیا، اور یہ آپ کا عین ہو گیا. یہ عمران. دیکھیں آپ کتنا ایزی ہے، اور ہم آپ کو کتنے بہتر طریقے سے بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ اپنی انگریزی، اپنی انگلش کو بہتر کریں. اور آپ کوئی بھی نام اردو میں لکھتے ہیں اور آپ کو انگلش میں لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ انگلش میں آسانی سے لکھ سکیں بنا کسی غلطی کے. تو یہ ہو گیا عمران، عمران، اور یہ عمران. تو عمر آپ سمجھ گئے. اگر ضمہ کے ساتھ عین ہے تو یو یوز کریں گے، اور اگر کسرے کے ساتھ، زیر کے ساتھ عین ہے تو آئی یوز کریں گے. اب بچا اے. تو ضمہ ہو گیا، زیر ہو گیا. اب ادھر بچا زبر. تو 3 حرکتیں ہوتی ہیں. حرکتیں ہوتی ہیں 3: زبر، زیر اور پیش. یہ 3 ہیں. اگر پیش ہے عین پر تو یو لگاؤ، زبر ہے، زیر ہے عین پر تو آئی لگاؤ عمران کے لیے، اور زبر اگر حرف پر ہے تو کیا بنانا ہے؟ جیسے میں آپ کو اور بتا دوں، یہ دیکھیں آپ، عمار.
अम्मार। क्या लिखा? अम्मार। जब अम्मार लिखेंगे तो अम्मार में क्या करना होगा हमें? अम्मार जो है ये आइन के साथ है और इस पे क्या है? ज़बर है। आइन पे क्या, अम्मार पे क्या है? ज़बर। तो देखें आप, ये ज़बर हो गया, अम्मार। ये ज़बर के साथ अम्मार है। और अम्मार अगर हम इसको अब इंग्लिश में लिखते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमें सीखना है। अब अम्मार में ऐन पे क्या है? ज़बर। यहाँ पेश था तो यू लाए, ज़ेड था तो आई, और अब है ज़बर। ज़बर है तो फिर ए आएगा। ठीक है, ए। तो आप देखें ए आ गया आपका। अब यहाँ ए की जगह पर आप एम लाएंगे, अम्मार। क्योंकि अम्मार ये डबल हम लाए हैं क्योंकि यहाँ तशदीद है, मुशद्दद है। जब यहाँ मुशद्दद होता है 2 हरफ होते हैं तो इंग्लिश में 2 हरफ लाए जाते हैं। तो अम्मार, ए डबल एम ए आर, अम्मार। तो ये इंग्लिश में हो गया, ये उर्दू, ये इंग्लिश। यहाँ देखें उमर यू के साथ, इमरान आई के साथ, अम्मार ए के साथ। यही उन्होंने बताया कि आइन जो है कि बहुत ही लाजवाब किताब तैयार की गई है। अब ये आप समझ चुके हैं, ये आप समझ गए मुझे उम्मीद है। और इसी तरह बिल्कुल सेम और सेम टू सेम ये रहेगा। जहाँ हमज़ा यूज़ होता है तो हमज़ा अगर पेश के साथ यूज़ हो रहा है तो यू लाओ, और ज़ेर के साथ यूज़ हो रहा है तो आई लाओ, और एक ज़बर के साथ यूज़ हो रहा है तो ए लाओ। जैसे ये इसका प्रोसेस है, ऐसे इसका, जैसा इसका कायदा है ऐसे ही इसका ये कायदा है। इस कायदा हमने आपको समझा चुके हैं। सेम यही कायदा इसके साथ लागू होता है। जब कभी आप नाम लिखें तो उसमें आप देख लें पेश कहाँ है, ज़ेर कहाँ है और ज़बर है। ज़म्मा, कसरा, फ़तह को देखकर आप ए आई यूज़ कर सकते हैं। तो आइन की अपनी कोई शक्ल नहीं है और आइन का अपना कोई एक मुस्तकिल शक्ल नहीं, बल्कि आइन कभी आ बन जाता है, कभी आई, कभी यू बन जाता है। ठीक है, तो ये ज़म्मा के एतबार से आइन की अपनी कोई शक्ल नहीं है, बल्कि यू जो आ रहा है ये ज़म्मा की वजह से है, ज़ेर जो है ये आई ऐसे है, और ज़बर जो है ये ए की वजह से है। तो इसी तरह आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं उर्दू के ज़रिए। इंग्लिश टू उर्दू हमने ये चीज़ शुरू की है और हम इसको इस तरह पढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आप उर्दू के ज़रिए इंग्लिश को सीख जाएं और अपनी इंग्लिश बेहतर करें। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको मुकम्मल समझा सकें, बता सकें, ताकि आप अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर कर लें। चलिए इंशाअल्लाह कल आपसे मिलेंगे। आप इन्हें याद करें, देखें और समझें। इंशाअल्लाह दूसरों तक पहुँचाएँ और आप फ्री में, बिल्कुल फ्री में थोड़ा वक्त देकर और आप इंग्लिश को आराम से सीख सकते हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़।